تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت بنایا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں فقہ کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ جو سارے گروہ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، ان میں سے سب میں سے ایک ایک آدمی کیوں نہیں جہاں بیٹھ جاتا تاکہ فقیہ بنے، تاکہ. اچھا یہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ صحابہ کرام جن کو پہلا خطاب اس آیت نے کیا ہے ان کی مادری زبان پشتو تھی نا؟ جی انگریزی، عربی، سرائیگی، عربی تھی نا؟ تو جس کی مادری زبان عربی ہے وہ جب قرآن کی آیت سنے گا اسے مطلب سمجھ آ جائے گا یا نہیں؟ حدیث سنے گا معنی آ جائے گا یا نہیں؟ تو اگر فقہ صرف معنی جاننے کا نام ہے تو پھر تو سارے فقیہ تھے. معلوم ہوا فقہ صرف معنی جاننے کا نام نہیں، بخاری کا ترجمہ جاننے کا نام فقہ نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے کا نام فقہ نہیں ہے، وہ کسی خاص گہرائی کا نام ہے. رسول پاک نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تھا نا. حضرت معاذ کی زبان کیا تھی؟ عربی، اور یمن والوں کی سرائیگی. کیا یہی تھی بات؟ انگریزی تھی یمن والوں کی زبان کیا تھی؟ اب دیکھیے حضرت معاذ جا رہے پورے صوبہ یمن میں اتحاد حضرت معاذ کریں گے. ہر عربی دان کو بھی اتحاد کی اجازت اللہ کے نبی نہیں دے رہے، اور یہاں ہر سرائیگی والا بھی کہتا ہے میں ملحد ہو گیا. وہ ان کی کتابوں کی بہت بڑی دکان تھی، 10-12 ملازم تھے، ان میں ایک مقلد تھا. تو روز چوچے لڑتی رہتی. ان کے شیخ الحدیث مولوی عبداللہ صاحب کو کتاب لینے دکان پر آئے تو دوسرے سارے کہنے لگے جی یہ مقلد ہے. میں بڑے حیران ہو کر پوچھا تو مقلد ہے؟ کہ جی ہاں. تو کیوں مقلد ہے؟ کہا جی قرآن حدیث عربی ہے، عربی میں ہے، مجھے اردو بھی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ قرآن حدیث عربی زبان میں ہے اور مجھے اردو بھی، میں تو کسی پر اعتماد ہی کروں گا کہ یہ قرآن کا صحیح ترجمہ سمجھا رہا ہے، تو اعتماد کا نام ہی تقلید ہے. میں بغیر تقلید کے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا صحابہ کی طرح عمل کرو کہ ان کی زبان عربی تھی، میں پنجابی ہوں. پھر یہ کہ ہر صحابی کو بھی نہیں کہا گیا لیتفقہوا فی الدین. تو اب اس نے دوسرا سوال پوچھا اچھا پھر تم کس کی تقلید کرو گے؟ وہ بھی میری تقلید سنا ہوا تھا 2-4. اس نے کہا مولانا آپ عالم ہیں میں آپ کی کر لوں گا. آپ عالم ہیں میں آپ کی تقلید کر لوں گا. کہتا ہے اس جواب کے بعد 10-15 منٹ خاموشی رہی. میں سوچا تھا کہ شاید کوئی حضرت فرمائیں گے، ارشاد کچھ نہیں فرمایا انہوں نے. پھر میں ہی بولا کہ حضرت میں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی تقلید کر لوں گا. اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے دیتا تو یہ قرآن بیچارہ آدھا تو میرے امام پر فٹ ہو جانا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. جتنی یہودیوں والی آیتیں تھی سارے میرے غریب امام پر فٹ ہو جانی تھی. لیکن اب چونکہ میں نے آپ کی تقلید کا وعدہ کر لیا ہے تو قرآن میں کوئی آیت نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے، کوئی آیت نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے. اور باقی جو آتا قرآن بچنا تھا وہ غریب مجھ پر بارش کی طرح برس پڑنا تھا. شرک والی ساری آیتیں کہ تو مشرک ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا. مجھے اسلام سے باہر کر دینا تھا کہ تو محمدی نہیں رہا، تو محمدی. اب میں نے چونکہ آپ کی تقلید کا وعدہ کر لیا ہے تو کوئی آیت نہیں رہی جو مجھے مشرک بنائے اور مجھے محمدیت سے خارج کرے. پتہ چلا کہ جھگڑا تقلید کا نہیں ہے، اصل میں حسد ہے کہ امام ابو حنیفہ کو صدیاں گزر گئی، آج بھی دنیا ان کی تقلید کرتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں کوئی ٹکے سیر بھی نہیں پوچھتا کہ تم نے کیا کیا ہے. سارے ان کا نام لیتے ہیں. تو اس حسد کے علاوہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی.
تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ سے فرمایا لیتفقہوا فی الدین کہ وہ دین میں فقیہ بنے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ وَلِيُنذِرُوا، یہ نذیر ہونا نبیوں کی صفت اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اور نبیوں کے بعد ان کے وارث فقہاء کو قرار دے دیا کہ اب یہ نذیر ہے نبیوں کے بعد۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایک صحابی پوری قوم میں فقیہ بن کے چلا گیا اور ساری قوم ان کے فقہی مسائل پر عمل کرتی تھی۔ اسی کا نام تقلید ہے یا کچھ اور ہوتا ہے؟ بلکہ اسی کا نام تقلید شخصی ہے۔ ساری قوم اپنے فقیہ کی تقلید کرتی تھی۔ تو یہ فقہ کے ماننے کا حکم قرآن میں ہے یا امام ابو حنیفہ نے خود کر لیا تھا؟ دیکھیے، شرک کی برائی آپ بیان کرتے ہیں نا تو قرآن سے کہ شرک نہ کرو، اسی طرح ہم فقہ کے بارے میں آیتیں پیش کرتے ہیں۔ میں نے یہ آیت پڑھی، دوسری کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ ایک بار نکل مولوی صاحب نے تقریر میں اکاڑے کھڑے ہو گئے کہ جی یہ پہلے فقہ پڑھاتے ہیں بعد میں حدیث پڑھاتے ہیں۔ میں نے یہ آیت پڑھ دی کہ یہاں فقہ پہلے حدیث بعد میں یفقہون حدیث۔ میں نے کہا تو قرآن کو نہیں مانتا؟ اٹھ کے چلا گیا جوتا اٹھا کے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا۔ جو فقہ کو نہیں مانتے ان کے دلوں پر خدا نے پردے ڈال دیے۔ یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں یا امام ابو حنیفہ کا قول پڑھ رہا ہوں؟ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ جن کے دلوں پر مہر ہے وہ فقہ کے قریب نہیں جا سکتے۔ تو دل پر مہر ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ دل بھی برا ہے جس میں جو فقہ کو نہیں مانتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اب فقہ نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہہ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ہم قرآن کی مانیں یا ان کی؟ یہ کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو اہل حدیث کہو، ہم کہتے ہیں فقہ کو نہ ماننے والے کو قرآن منافق کہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے۔